بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحق المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین مکرم، ہم اس وقت خانقاہ اشرفیہ پونا میں ہیں اور یہی آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا آفس بھی ہے۔ اس وقت 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، 2019 چل رہا ہے۔ امت مسلمہ کے حوالے سے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے آج کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، دور حاضر کے کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی ہار کا سبب تلاش کرنا ہے اور پھر جیتنے کی راہیں ہموار کرنی ہے۔ موجودہ حالات چونکہ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ ہوا بھی مخالف ہے، سماج میں بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حوالے سے نفرتیں پھیل رہی ہیں اور موب لنچنگ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان بیکورڈ ہو رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے تو مسلمان بہت زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اخلاقی گراوٹ ہے، وہیں روحانیت میں بھی کمزوری ہے۔ مسلمانوں کے ہمہ جہت پہلوؤں کو مضبوط کرنا اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان سیاسی طور پر بھی ابھر کر کے سامنے آئیں، ایک بڑی طاقت بنے، سماجی طور سے بھی جو لوگوں میں نفرتیں ہیں، لوگوں کے اندر محبتیں اور بھائی چارہ پیدا ہو جائے، روحانی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں، اللہ اور رسول سے جو کمزور تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور اسی طرح سے معاشی اعتبار سے، فائنینشیل لیول پر ہم معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں۔ ہمیں مسلمانوں کو ہمہ جہت مضبوطی اور ہمہ جہت طاقت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے مسلمانوں کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، یو آر دی بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ۔ بہترین امت کہنے کے ساتھ میں اللہ نے عہدہ بھی دیا اور ذمہ داریاں بھی طے فرمائیں، اور فرمایا کہ تم کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ تو دنیا کی جتنی بھی سمسیائیں ہیں ان کا سمادھان نکالنے کی ذمہ داری رسول اللہ کے غلاموں کی ہے۔ تو اگر آج امت مسلمہ نفرت کا شکار ہو رہی ہے، اگر آج امت مسلمہ کی مائیں، بیٹیاں یا بوڑھے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اگر آج امت مسلمہ کے بچے اسکول کا رخ نہیں کرتے، کچروں کے ڈھیر کا رخ کر رہے ہیں، یا پھر ان کو کیلا بیچنے پر لگایا جا رہا ہے، ٹھیلا لگانے پر لگایا جا رہا ہے، تو وہ قوم جس کی ذمہ داری سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے تھی، آج وہ پھنسی ہوئی ہے اپنی ہی سمسیاؤں میں۔ تو وہ قوم کے سمسیاؤں کا سمادھان، یا دیش کی دوسری جو آبادیاں ہیں، دیش کی جو دوسری قومیں ہیں، ان کے پریشانیوں کا حل کیسے تلاش کریں گی؟ تو اگر آج بھی ہم لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سماج کے سارے حالات ہماری حمایت میں ہو سکتے ہیں، آوازیں ہماری حمایت میں ہو سکتی ہیں، ہوا ہماری حمایت میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم خیر امت کے عہدے کو سمجھ کر کے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو ان سے آزادی دلائیں، لوگوں کی جو دقتیں ہیں ان دقتوں سے لوگوں کو آزاد کرائیں، سمسیاؤں کا سمادھان نکالیں۔ اور اس حوالے سے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ تقریباً 15 سالوں سے یہ کام بہت ہی تیزی کے ساتھ میں اپنے لیول پہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی ضرورت کو بھی پورا کریں، مسلمانوں کی سماجی ضرورت کو بھی پورا کریں، مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت کو بھی پورا کریں، اور مسلمانوں کی روحانی ضرورت کو بھی پورا کریں۔ اور ہمارے قائد اشرف ملت سید محمد اشرف کچھوٹوی صاحب، صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، پورے ہندوستان میں مشائخین کے ساتھ مل کر، علماء کے ساتھ مل کر کے، عوام سے انٹریکشن کر کے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ان 4 پلرز پر بورڈ کی بنیادیں ہیں، اور ان تمام بنیادوں کو مضبوط کر کے وہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے ہیں۔
مشکل حالات سے نمٹنے کا کوئی اور چارہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول پر پہلی وحی تعلیم اقرا کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، اور اس دور میں کہ جب جہالت کا گھپ اندھیرا ہے، لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ، لوگوں کی زندگیوں میں وائی کا کویشچن نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کس لیے بنایا گیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ تو یہ جو وائی کا کویشچن ہے یہ لوگوں کے اندر ریز نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم دنیا میں آئے ہو تو اس کے پیدا ہونے کا بھی مقصد ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تم کو اللہ رب العزت نے انسان بنایا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک انسان کو ریسپانسبل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور کردار منتقل ہوا صحابہ کرام کی طرف، تو پھر ابو بکر صدیق اکبر بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان سخاوت کا امام بنے، علی شجاعت کا امام بن گئے، حسن مجتبیٰ سیکریفائزز کا، قربانیوں کا امام بن گئے، اور پھر مولا حسین تو انہوں نے ایسی شہادت دی انسانیت کو بچانے کے لیے کہ وہ شہادت کے لیے فخر بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلال ہے، حضور کا عمار بن یاسر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول نے اپنا کردار منتقل کیا۔ تو پہلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن پھر عمار بن یاسر اپنے وقت کے گورنر بھی بنے۔ وہ لوگ جو پہلے اونٹ نہیں کھڑے کر پاتے تھے اب حکومتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، گورنروں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، منسٹر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہی کی برکت تھی۔ تو اگر آج امت اپنا حل تلاش کرتی ہے، اگر آج امت کو اپنے سمسیاؤں کا سمادھان چاہیے، اپنی مشکلات کی آسانی چاہیے، اپنی پریشانیوں کا حل چاہیے، تو ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں اسلام کی طرف، لوٹیں ہم تعلیم کی طرف، لوٹیں ہم ایجوکیشن کی طرف۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بہاف پہ یہی کام آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اسمبلی آف گرین کے ماتحت خانقاہ اشرفیہ اور AIUMB پونا میں یہ خانقاہ اور یہ بورڈ یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے ذمہ دار حافظ مولانا عرفان اشرفی صاحب، حضرت مولانا عمران اشرفی صاحب، ہمارے منا بھائی حافظ ندیم صاحب، ان کے علاوہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، جو خاص طور سے اس مہم کا حصہ ہیں۔ شہر پونا میں اس کام کو بہت تیزی کے ساتھ میں، شدت کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی روحانی جو مضبوطی ہے وہ بھی ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے۔ روحانی اعتبار سے مسلمانوں کو بڑی بیماریاں ہیں، جب سے اندر سے مسلمان خالی ہوئے اور باطن کمزور ہوا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو روحانی قوت تھی، جو اسپریچول پاور تھی، وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوئی ہے۔ وہ فاقکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو جب مسلمان کی روح سے، جب مسلمان کے بدن سے روح محمد نکل گئی تو اس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے اسمبلی آف گرین کے ماتحت حافظ عرفان اشرفی صاحب یہ کام کر رہے ہیں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ان کی عشق اور وہ داستانیں بھی سنائی جاتی ہیں تاکہ امت کا تعلق واپس اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو جائے۔ ہماری بنیادی ضرورت ایجوکیشن ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن تعلیم کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی تعلیم کی۔ تو اگر آج بھی ہم تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم پھر سے دنیا میں زندہ ہو سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اسمبلی آف گرین کے ماتحت آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پونے اور خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے تعلیم کے پھیلاؤ کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کوشش ہے AIUMB پونے کی جانب سے کہ ہم تعلیم کو جو سیپریٹ کیا گیا، مدرسے کی تعلیم الگ، سیکولر تعلیم الگ، کوشش یہ ہے کہ سیکولر ایجوکیشن کو اور ریلیجس ایجوکیشن کو، مذہبی تعلیم کو اور ماڈرن تعلیم کو، جدید تعلیم کو، ہم دونوں کو ملا کر کے امت کے بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارا بچہ اس کو دعائے قنوت بھی یاد ہو اور اس کو پش اور پل کا مطلب بھی پتہ ہو، ہمارے بچے کو نماز کے فرائض اور واجبات بھی یاد ہوں، اور اس کے دیش میں ناگرک ہونے کے کیا ادھیکار اور کیا حقوق ہیں اس کو وہ بھی یاد ہونے چاہیے، اس کو اپنے ووٹ کی امپورٹنس بھی پتہ ہو، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن بھی یاد ہو، وہ قرآن کو بھی بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہو۔ یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچے اگر مسجد میں جائیں، اذان کا وقت ہو جائے تو اذان بھی دے دیں، اور اگر کہیں اپنے ادھیکاروں کی آواز بلند کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے بچے اتنے جاگروک ہوں، اتنے بیدار ہوں کہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ سکیں، وہ کمزوروں کو سہارا دے سکیں، مظلوموں کے انصاف کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بہاف پر یہ کام اتنا پھیلے کہ ہمارے بچے جب لائر بنے تو وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں، ظالموں سے پیسہ لے کر کے انیائے کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر نہ آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میڈیکل سائنس میں جائیں، MBBS ڈاکٹر بنے، MD بنے، BMS ڈاکٹر بنے، اور پھر جب وہ اس کرسی پر بیٹھیں
تو اس کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بیداری آئے، اور اس کوشش کو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پونے کی جانب سے ہمارے منا بھائی عرفان اشرفی صاحب، حافظ ندیم صاحب، حافظ عمران اشرفی صاحب، یہ لوگ سب مل کر کے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو انشاءاللہ اگلی باتوں میں ان کا حصہ ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کاموں کے لیے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کام میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پونے کا حصہ بنے اور تمام لوگ شرکت کریں، کیونکہ سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب امت مسلمہ کو زندہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس لیے جو جتنا ذمہ داری سمجھتا ہے وہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے۔ اگر فائنینس کی کوئی بات آ رہی ہے تو ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں، اگر تن کی بات آ رہی ہے تو خود حاضر ہو جائیں، اگر من کی بات آ رہی ہے تو دل سے بھی اگر دلاسا دے سکتے ہیں تو اس کام میں اپنے دل سے بھی شریک ہوں۔ تن من دھن مال و دولت جیسے بھی اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ تمام لوگ تصوف کے اس مشن کا حصہ بنیں، AIUMB کے اس مشن کا حصہ بنیں، خواجہ کے پیغام کا حصہ بنیں۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ اس بلکتے ہوئے ماحول میں، سسکتے ہوئے ماحول میں ہم پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بنیادی چیز تعلیم ہے، اور ہم تعلیم کو اس انداز میں لے کر کے چلنا چاہتے ہیں کہ سیکولر ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن اور مذہبی تعلیم، ان دونوں میں جو گیپ ہے وہ گیپ ختم ہو کر کے گیپ فل ہو جائے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ میں چلیں تو انشاءاللہ سویرا پھر سے ہو سکتا ہے، اور پھر سے نیا اجالا ہو سکتا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمان اگر پر فیض ہو جائیں تو جس طرح سے قبروں کے اندر سونے والے بزرگان دین لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، تو جو زمین پر ہیں اگر ویسے ہی فیض پہنچانا شروع کر دیں تو دنیا پھر سے سلام کرنا شروع کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس کا حصہ بنیں گے اور تمام حضرات شرکت کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔